अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं टॉक विद अरशद अली वान। नाज़रीन, हमने एजुकेशन के ऊपर बात की, हमने बिजनेस के ऊपर भी बात की और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारे मुआशरे में बदनज़मी है। बदनज़मी की वजह से हमारी नौजवान नस्ल की जो तबाही हो रही है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने फिर अपने मेहमान जनाब औरंगजेब सोहरवर्दी साहब को मदऊ किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान नस्ल जो है बड़ा बदनज़मी का शिकार हुई है और हमारे मुआशरे को ये किस तरफ लेके जा रही है? ये बड़ा ही अफसोसनाक लहजे में आपने सवाल पूछा है। वाकई हकीकत भी ये है कि मुल्की हालात की वजह से कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस ना होने की वजह से हमारा बहुत बड़ा ख़जाना जो कि नौजवानों की सूरत में है वो कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ना कोई उनकी अच्छी कोई सिमत मुतय्यन है। किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें किसी एक का कसूर नहीं है, हुकूमत का भी कसूर है, इदारों का भी कसूर है, तालीमी इदारों का भी कसूर है। इसके अलावा दीगर जो सीनियर लोग हैं और ख़ास तौर पे जो खुद नौजवान नस्ल है वो सारे के सारे कसूरवार हैं। लेकिन मसला यह है कि कसूरवार होने से ही सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाएगा, सबको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में तमाम ममालिक जिन्होंने तरक्की की है या कर रहे हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज में जो कुदरत की तरफ से दिए गए थे सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को, अपने लोगों को यूज़ किया है। उसको इफेक्टिवली यूज़ करने की वजह से दीगर जो मादनियात हैं, जो दीगर ज़खायर हैं वो भी अच्छे तरीके से इस काबिल अमल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी यूथ को, ह्यूमन रिसोर्स को सही यूज़ नहीं किया तो बाकी रिसोर्सेज भी ज़ाया होने का खतरा होता है। तो इस बात में बिल्कुल हकीकत है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी है, सेंस ऑफ पर्पस कोई ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा गाइडेंस की भी प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप मुआशरे में फिरती हुई बेइंसाफियों को और बिल्कुल ही बेमुहार किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हैं तो नौजवान उम्र में आप ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ माइल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए तो सारे इदारों को, माँ बाप को, नौजवानों को मिल बैठ के सोचना और फिर काम करना पड़ेगा, तब हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। वरना जितनी ज़्यादा आबादी होगी, अगर वो नाअहल हुई, अगर वो लो स्टैंडर्ड हुई तो ज़ाहिर है ऐसे मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं। सर, नौजवान नस्ल जो है तमीरी चीज़ों की तरफ नहीं जा रही, सोशल मीडिया, टिकटॉक और इस तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। तो सर, इसका आखिर में नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, नतीजा तो आपकी बात से भी जाहिर है कि कोई अच्छा निकलने वाला नहीं है। जितनी हम देर करते जाएंगे तबाही हमारा मुकद्दर मजीद बनती जाएगी। जहाँ तक सोशल मीडिया, टिकटॉक का सवाल है तो ये तो मोबाइल ऐप्स हैं, इनके बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल भी हैं। उन मुल्कों में जहाँ पे कोई गाइडेंस है, कोई कवानीन है, साइबर लॉज जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे कवानीन भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है और गाइडेंस भी नहीं है और बिल्कुल शुतरे बेमुहार की तरह नौजवानों को और आवाम को छोड़ दिया गया है, इसका नतीजा ये है कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है। ज़्यादातर लोग इसको इंजॉयमेंट का, सस्ती तफरीह का ज़रिया समझते हैं और हर वक्त वो इसके साथ चिपके रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इसको कमाई का ज़रिया बना लिया है, लेकिन बदकिस्मती से जो ज़रिया बनाया गया है उसके पीछे कोई प्रॉपर मैसेज, कोई प्रॉपर मेहनत, कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि ई कॉमर्स के लिए भी सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिवली यूज हो सकता है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए। लेकिन मेजॉरिटी जो है और ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें जो अभी मैंने बात की कि जो नया ट्रेंड आया है कि देखा देखी पैसे कमाने का आसान तरीन जरिया समझ लिया गया है और उसकी वजह से आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़के लड़कियां इंतहाई बेहुदा, इंतहाई फुहश, इंतहाई वल्गर कंटेंट भी जो है वो इंटरव्यूज की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
لڑکیوں نے اور زیادہ آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ بے لباس ہو کے اپنی فوش ویڈیوز بنائی جائیں اور لوگوں کے لائکس اور سٹارز لیے جائیں، جس سے زیادہ ان کو ارننگ ہو۔ بالکل یہ معاشرتی اقدار کے لیے بھی، معاشرے کی زندگی کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے، اور ملک کے سروائیول کے لیے ڈینجرس ہے کہ آپ سسٹینیبل اسٹرانگ پروڈکٹس اور سروسز کی بجائے آپ اس قسم کی سروسز پیدا کرنا شروع کر دیں، جس سے معاشرہ بھی بگڑے اور ملک کی ترقی میں بھی رکاوٹ آئے۔ لیکن فی الحال تو ایسا ہی چل رہا ہے، اب یہ کب تک چلنا ہے اور ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے، تو ہم ملکی ترقی کے لیے معاشرے میں طلباء کے کردار کو کس طرح اس طرف لا سکتے ہیں، یا کس طرح ان کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ سیلاب جتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے، جتنا بڑھ چکا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کمبائنڈ اور اسٹرانگ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی تو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ حکومت، نہ یونیورسٹیاں، اور والدین بھی کبھی بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں، کبھی ان چیزوں سے خوش نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ابھی تو کوئی بھی اس کا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں، اور سب سے زیادہ ہماری بدقسمتی حکومتی عمل دخل کم ہونا تو ہے ہی، لیکن یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلرز ہیں، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو استاد ہیں، وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں اور مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، کیونکہ ہر یونیورسٹی میں 25,000 30,000 اس سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں پہ تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن وہ اس معاملے میں توجہ دینے پہ تیار ہی نہیں کہ کوئی اخلاقی تربیت بھی کی جائے، کوئی تھوڑی سی روک تھام کی جائے۔ سوسائٹی بھی اس کو انکریج کر رہی ہے۔ کبھی کبھار آپ کو کوئی ڈسکریجمنٹ والے الفاظ یا کومنٹس یا ویڈیوز مل جاتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن اوورآل وہ تنقید برائے تنقید ہے، کوئی اسٹرانگ میکنزم ابھی تک کام نہیں کر رہا۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی اخلاقی تربیت بھی نوجوانوں کی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایپس جو ہیں وہ متعارف کروا دی ہیں، جن میں ان کی اپنی مرضی کے فیچرز ہیں جو ان کے ملک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک میں، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، وہاں پہ یہ سوشل میڈیا رحمت بننے کی بجائے زحمت بلکہ عذاب بن گیا ہے، اور یہ مزید بنے گا۔ بالکل سر، ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں ہر چیز کا معیار جو ہے وہ گر گیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کنٹرول ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ جو ابھی ہم نے صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، اس کا پھر خمیازہ اس صورت میں بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ ہو یا سروس ہو یا بنیادی اخلاقیات ہوں، اس میں ہمارے کوالٹی کے لیول بہت گر چکے ہیں۔ کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیجئے، ہاکی ٹیم کو دیکھ لیجئے، شاعری کو دیکھ لیجئے، آرٹ کو دیکھ لیں، سارے شعبے جن میں پاکستان کبھی دنیا کے لیے ایک مثال ہوا کرتا تھا، ایک مقابلے کی فضا میں ہوا کرتا تھا، وہاں پہ اب یہ حال ہو چکا ہے۔ کھانوں کا معیار دیکھ لیجئے، گر چکا ہے۔ اس کا بہت نقصان ہے، کیونکہ اسی طرح لوگوں کا مزاج اور سوچ بھی لو کوالٹی ہو جاتی ہے، وہ کوئی بڑی چیز نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے کہ اگر لوگ اس میں تھوڑا سا ایفرٹ کریں تو ذرا سی بھی بہتر کوالٹی، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ زیادہ ان کو پرومیننٹ کر سکتی ہے، زیادہ نظر آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر لیول پہ ہمت کرنی چاہیے کہ کچھ اس طرح کی ایک مہم چلائی جائے کہ جو کوالٹی کو بہتر بنانے میں ہمیں مدد کرے اور احساس دلائے لوگوں کو کہ ہمیں ایک معیار برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے، چاہے وہ معاشرتی اخلاقیات ہو یا پروفیشنل ایتھکس ہو۔ ان کو جب تک لاگو نہیں کیا جائے گا، کوالٹی یا انوویشن کوئی زیادہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تقریباً تمام شعبوں میں ہمارا معیار بہت بہت نیچے گر چکا ہے، پستی کا شکار ہے۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹک ٹاک کی، اور اس میں بھی اگر کوئی معیاری چیزیں کر کے پروموشن کی جائے یا اپنا کیریئر بنایا جائے تب بھی چلے، قابل قبول ہے، لیکن وہاں پہ بھی معیار اتنا گھٹیا اور اتنا اخلاقی اقدار سے نیچے گر چکا ہے کہ وہاں پہ بھی ابھی کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی۔ اور اس کا جو ایک اور بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور پورا معاشرہ ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور ہم تقریباً عادی ہو چکے ہیں۔ جو کبھی کبھار آوازیں اٹھتی ہیں، کچھ عرصہ اور یہ چلا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر لیول پہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کا گھر نہیں جل رہا، ہمارا اپنا گھر جل رہا ہے۔ ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔
تو یہ سمجھنا کہ اس سے ہم افیکٹ نہیں ہو رہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، پورا معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری شناخت افیکٹ ہو رہی ہے. ہمیں دنیا میں زیادہ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا، جو کہ ایک غیرت جاگانے والی بات ہونی چاہیے، ایک افسوس کا مقام ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے ہیں، ہم میں کس چیز کی کمی ہے. تو اس لیے میری تو درخواست ہے، خود بھی میں اللہ کرے کہ کوششیں جاری رکھوں، باقیوں سے بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے اپنے لیول پہ کوشش کریں کہ ہم اخلاقی طور پہ اور کوالٹی کے طور پہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے جائیں، ورنہ تو بہت شرمناک معاملات ہو چکے ہیں. جی تو ناظرین بالکل ایسے ہی بات ہے کہ جب تک ہم اس کی روک تھام جو ہے اپنے لیول سے نہیں کریں گے، بے شک ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جیسے سوشل میڈیا میں ہمیں نے بتایا فیس بک ہے یا ٹک ٹاک ہے، اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال نہیں کریں گے تو تب تک یہ چیزیں بدلنے والی نہیں ہیں. ہماری آج کی ٹاک کا لب باب یہی ہے کہ ہم نے خود سے بدلنے کا تہیہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ بھی بدلے گا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کمنٹس کریں، ہم سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم ان کے جوابات دیں گے. بہت شکریہ، السلام علیکم.